کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا، کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو۔ یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں، اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمپٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یاد رکھیں، اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے۔ یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے۔ It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said, the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے۔ Then when he woke up, he began to rub his side. So I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ, will you allow us to spread something soft over this straw mat؟ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں۔ اب وہ ظاہر ہے کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی۔ He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے، ٹری کے نیچے، تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے۔ یعنی اس لیول کی فلسفی، اس لیول کا توکل، اس لیول کا یقین، اس لیول کا ایمان، تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے، توکل سے۔ یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا۔ اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں، حق الیقین۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایک تو غیب پر ایمان، دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین، اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے، جو مل گیا مل گیا اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو۔ ٹھیک ہے نا، یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، قرآنک سٹوریز پڑھ کے، انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ پہ، کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے۔ یقین کریں، مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا، کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی، تو یہ تو کفر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف، ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ریوزٹ کراتا ہوں ہوتا کہ، تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا، کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو
کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے آپ سے، کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ۔ کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں، بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، کبھی اس پہ آپ پڑھیں۔ ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی، لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، فتوحات دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے، فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے۔ یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ٹرسٹ اللہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے، دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی؟ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی؟ ایسے مطلب سوچیں، مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے، اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے۔ ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے، سورہ انشرح،
अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह के नबी को ये कहा जा रहा है ना, अल्लाह के नबी क्या हमने तुम्हारा सीना जो है वो खोल नहीं दिया और तुम्हारे ऊपर जो बोझ था हमने वो हटा नहीं दिया। वो बोझ क्या था? अल्लाह के नबी अपने लोगों के बारे में परेशान होते थे, सोचते थे इनका क्या बनेगा, लेकिन उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे ठीक करूँ, हालात कैसे ठीक होंगे? ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट सवाल है ना आपकी ज़िंदगी में कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हर एक को ये होता है मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या अल्लाह ने तुम्हारी ये प्रॉब्लम हल नहीं कर दी? तुम अनअवेयर थे, तुम सोचते थे कहाँ से शुरू किया जाए, तो देखो अल्लाह ने पूरा मैकेनिज़्म तुम्हें भेज दिया और तुम्हें वो जिम्मेदारी दे दी है कि तुम अब दूसरों के लिए होप हो और तुम दूसरों के लिए एक मैसेंजर हो और तुम दूसरों के लिए एक जो है वो लाइट हो। तो इसलिए ये हमें भी मैसेज है कि होपलेस नहीं होना है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंडीशन में। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ नेमो बदल आपको देगा, इम्पॉसिबल है, खाली हाथ नहीं छोड़ता अल्लाह, ये बात याद रखें, ठीक है। ये अल्लाह के बारे में आप 100% श्योर हो जाएं ये इस सूरत के मुताबिक।